کہ یہ شیطان کا بڑا وسوسہ ہے. شیطان نے اس امت کے بعض ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ لوگوں کو تقسیم کر دیں ولی کے معنی میں اختلاف کر کے. صحابہ کی جانوں کا مالک علی بن ابی طالب، اے علی نبوت کے ایک مقام کو چھوڑ کر ہر فضیلت تجھے حاصل ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المطہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ میں آج آپ جیسے محبان اہل البیت اور ولایت علی سے متمسک جوانوں اور بزرگوں بھائیوں کی زیارت کر سکوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیے ایک بلند آواز سے. صلی علی محمد وعلی محمد. میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ اس عنوان پہ جو آج یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے جس پر مجھے مدعو کیا ہے، اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے کس عنوان پر گفتگو کروں. امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام ان کی سیرت بیان کروں، یا حضرت طیبہ الطاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام ان کی سیرت پر گفتگو کروں. لیکن میرے ذہن میں نے اس بات کو اختیار کیا کہ میں امام المتقین امیر المؤمنین اخو رسول اللہ الصدیق الاکبر فاروق حاض الامہ علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ان کی حیات طیبہ پر گفتگو کروں. آج ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم ولایت علی کا معنی سمجھ سکیں. ولایت علی سے متمسک وابستگی یہ بہت شرف و فضیلت کی بات ہے، لیکن امت مسلمہ کو یہ بھولا ہوا سبق یاد دلانا ہے کہ جو غدیر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے درس دیا. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور صاحبان ایمان ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں. ولایت اور ولایت دونوں طرح سے اسے پڑھا جا سکتا ہے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ہمارے اگر اہل السنت ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کریں اور تفاسیر کو دیکھیں تو ایک ہی شخصیت کا بیان کیا گیا ہے، اور اس کا ترجمہ علماء کرام تشریف فرما ہے. یہ جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں درا حالے کے اس حال میں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں. وَهُمْ رَاكِعُونَ. ایک مترجم کا ترجمہ میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے یہاں پر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ ایمان والے کہ جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع بھی کرتے ہیں. جبکہ میں نے جو ترجمہ آپ کے سامنے رکھا وہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس حال میں کہ رکوع میں ہوتے ہیں. دونوں ترجمے میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا، یہ جو کوششیں ہیں نا ترجمے میں خیانت کرنے کی، معنی اور مفہوم کو بدلنے کی، روایتوں میں اپنی جانب سے معانی کا اضافہ کرنے کی، یہ بہت قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے. لیکن ایک اصول میں آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی وا کے بعد ہو آ جائے، وا کے بعد، واو کے بعد، تو وہاں پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس حال میں کہ. اور ہر مترجم نے قرآن مجید کے اندر یہی ترجمہ کیا ہے اس حال میں کہ، جہاں پر واو اور ہو آتا ہے وہم.
لیکن جب اس آیت میں آتے ہیں تو اس کا ترجمہ کچھ اور کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی کہیں پر معنوی طور پر اور یعنی ترجمے کے اندر جو ترجمہ وہاں بن رہا ہوتا ہے وہ ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ یہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دیانتداری سے کام لیا تو پھر ہمارے جو مزعومہ عقائد ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ دھڑام سے گر جائیں گے، اس لیے پھر یہ کوشش ہوتی ہے۔ بخاری نے صحیح بخاری میں 4 جگہ پر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر آیا ہے۔ جب بھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ماشاء اللہ، جب بھی رسول کی پیاری بیٹی کا نام آتا ہے تو وہ حدیث میں لکھتے ہیں علیہ السلام، علیہ السلام۔ لیکن یہاں پر جو بخاری امام بخاری کے نام لیوا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، اور کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب وہ صحیح بخاری ہے، اور اپنے سارے عقائد کا جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم بخاری مسلم پہ کھڑا کرتے ہیں، اپنے عقائد کو بنیاد بناتے ہیں، وہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ۔ رضی اللہ عنہ کہنا غلط نہیں ہے، یہ بھی دعا ہے، لیکن دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح کتاب میں لکھا ہوا ہے اسی طرح ترجمہ ہو۔ وہاں علیہ السلام ہے تو ترجمے میں بھی علیہ السلام ہو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ولایت ہے امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، آج ہم معاشرے کے اندر یہ لفظ سنتے ہیں ولی کا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ معاشرے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت ولی آدمی ہے۔ کسی درویش کو، مجذوب کو، کہتے ہیں صالح آدمی کو، نیک آدمی کو دیکھ کر کیا کہا جاتا ہے؟ غٹ ولی سڑے دے۔ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں غٹ ولی دے، غٹ ولی، اور اردو میں بڑا ولی آدمی ہے۔ مجذوب آدمی ہو یا ایسا جو درویش قسم کا ہو، یا بالکل سادہ آدمی جسے دنیا جہان کی کوئی خبر نہیں ہے، راستے میں جا رہا ہے، یوں اس نے اپنے اوپر ایک حالت طاری کی ہوئی ہو، کچھ تصنع سے ہو، کچھ ماشاءاللہ خود اس کی دماغی کیفیت اس درجے کی ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ جناب بڑا ولی آدمی ہے، یہ ولی ہے۔ لیکن ولی وہ معنی ولی کا جو اللہ کے رسول نے غدیر میں بیان کیا، وہ ولی کا وہ معنی جس پر خاتم النبیین کی گواہی موجود ہے، ولی کا وہ معنی جس پر ختمی مرتبت نے صحابہ کرام، انصار و مہاجرین سے عہد لیا، ولی کا وہ معنی کہ جو خاص معنی ہے صرف ایک ہی ذات کے لیے ہے، علی بن ابی طالب کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں۔ ولی کا وہ معنی، اب اس میں بھی جھگڑا کیا جاتا ہے۔ میں نے گزشتہ دنوں عرض کیا اپنی گفتگو میں کہ یہ شیطان کا بڑا وسوسہ ہے۔ شیطان نے اس امت کے بعض ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ لوگوں کو تقسیم کر دیں ولی کے معنی میں اختلاف کر کے۔ یہ سب سے بڑا شیطان کا وسوسہ ہے، اور قرآن مجید سورۃ الناس میں ہے من الجنۃ والناس، لوگوں میں بھی، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی، کہ جو ہادی برحق کی جانب سے دی جانے والی تعلیمات کے اندر اس کے معنی میں تحریف پیدا کرتے ہیں۔ ولی کا وہ معنی جس پر خاتم النبیین کی گواہی،
کوئی شخص کہے یہاں پر ولی کا معنی لغت میں ڈکشنری میں 46 معنی آتے ہیں، 50 معنی آتے ہیں، 26 معنی آتے ہیں. ولی کا معنی دوست ہوتا ہے، ولی کا معنی بھائی ہے، ولی کا معنی غلام ہے. سارے معنی آپ چھوڑ دیں. رسول نے کس معنی میں ارشاد فرمایا؟ کیا آپ رسول نے جس معنی کے اندر استعمال کیا وہ حکیم ذات نے کہ جن کا فرمایا ہوا ایک ایک لفظ حکمت والا ہے، وہ حکیم نبی، وہ حکمت والی ذات، کیا وہ ایسا معنی بیان کر سکتے ہیں کہ جس میں امت اختلاف کرے؟ بلا شک و شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ معنی بیان کیا کہ جو صحابہ کو سمجھ میں آ گیا. جو کسے سمجھ میں آ گیا؟ صحابہ کو. بولیے، صحابہ کرام کو سمجھ میں آ گیا. اور ابو ایوب انصاری میزبان رسول، علی کے دوست ابو ایوب انصاری، کسی دن انشاءاللہ عز و جل میں صحابہ کرام کی وہ فضیلت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ جو قرآن اور مصطفیٰ نے بیان کی ہے. ایک وہ فضیلت ہے کہ جو مولوی اپنے گڑے ہوئے عقائد پر بناتا ہے، اور ایک وہ فضیلت ہے جو خدا کا کلام اور مصطفیٰ کی زبان سے ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستدرک للحاکم کی روایت ہے، مستد بزار کی، فرماتے ہیں کہ مسجد کوفہ میں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے اور دیکھا کہ دور سے ایک قافلہ آ رہا ہے، گرد و غبار کے اندر اٹا ہوا ہے. قریب پہنچا تو میزبان رسول جناب ابو ایوب تھے. انہوں نے کہا امام علی کو دیکھ کر، السلام علیک یا مولایا، آپ پر سلام ہوئے ہمارے مولا. یہ الفاظ کہنے تھے کہ امام علی نے پوچھا، اے ابو ایوب، یہ بتاؤ کہ میں تمہارا مولا کیسے ہوں؟ تم عرب تو کبھی غلام نہیں رہے، میں تمہارا مولا کیسے ہوں؟ بھائی مجھے مولا کہہ رہے ہو تو پہلے مجھے یہ بتاؤ، کیا تم میرے غلام ہو؟ تم تو کبھی کسی کے غلام نہیں رہے عرب لوگ، پھر مجھے مولا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو جناب خالد بن زید بن کلیب الانصاری یعنی ابو ایوب انصاری نے عرض کیا، اے امام، یا امیر المؤمنین، خدا کی قسم ہم غدیر نہیں بھولے ہیں، غدیر ہم نے فراموش نہیں کیا، اس لیے کہ غدیر میں ہم نے اپنے رسول کے ساتھ، حبیب اللہ کے ساتھ، خاتم النبیین کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، یا رسول اللہ، جیسے ہم آپ کو مولا مانتے ہیں اس طرح علی کو بھی مولا مانتے ہیں. یہ ہے مولا کا معنی، مالک، حق رکھنے والا، صحابہ کی جانوں کا مالک علی بن ابی طالب. عربی زبان کی ایک ڈکشنری ہے جسے مفردات الفاظ القرآن کہتے ہیں، راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی. انہوں نے ولا یلی ولایتن، ولایتن ولایتن، اس کا معنی بیان کرتے ہیں. بہت سارے جب معنی بیان کرتے ہوئے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ولی وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے قریب ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو آپ کے قریب ہوتا ہے. یعنی اس کا جو روٹ میننگ ہے، مصدر جو ہے، اس کا جو معنی آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو قریب ہو. اولیاء ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، اولیاء اللہ یعنی اللہ کے قریبی ہیں وہ لوگ. تو قربت جس چیز کے اندر ہو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو، مومنوں کی جانوں سے، ان سے زیادہ ان کے لیے قریب ہے. یعنی جتنا ایک مومن کی جان، ایک روح اس کے قریب ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ قریب نبی اس کے لیے ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو
سب سے زیادہ قریب ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے، آپ کے ساتھ اس کے گھر کی دیوار ملی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ سفر میں ہے، جو آپ کے جتنے قریب ہو وہ آپ کا ولی ہے۔ اب اس معنی کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں، من کنت مولاه فہذا علی مولا، میں اہل السنت والجماعت کی جو ذخیرہ احادیث ہے، 1.5 لاکھ احادیث کے مجموعے کے اندر، کتنے؟ 1.5 لاکھ احادیث کے مجموعے میں، اور سیرت کی جو بے شمار کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تاریخ کے اندر غوطے لگا کر اتر جائیے، ڈوب جائیے کتابوں کے اندر، تفاسیر کو کھنگال ماریے، اور جتنی بھی حدیث کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں سب میں چلے جائیں، جو مقام اور مرتبہ، جو قربت رسول اللہ کے ساتھ علی کو حاصل ہے، کسی کو حاصل نہیں۔ اب کتنی قربت ہے، کتنی قربت ہے علی کو رسول سے؟ فرمایا، جب سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 6228، اس میں ایک جملہ یہ ہے، اور بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب امام علی نے تبوک کے موقع پر رسول اللہ کے سامنے آ کر یہ فرمایا کہ آپ مجھے یہاں پر اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور منافقین نے پروپیگنڈا کر دیا اس شہر کے اندر، تو رسول اللہ نے تسلی کیا، کن الفاظ میں دی؟ فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوت بعدی، اے علی آپ کا مقام و مرتبہ میرے ساتھ وہ ہے، وہ نسبت آپ کو حاصل ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ علی کو ہر مقام رسول اللہ کے ساتھ حاصل ہے، ہر نسبت علی کو رسول کے ساتھ حاصل ہے، ہر مقام اور رفعت جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے مصطفیٰ، اے حبیب، ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، اے حبیب ہم نے تیری شان کو بلند کر دیا۔ علی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی نبوت کے ایک مقام کو چھوڑ کر ہر فضیلت تجھے حاصل ہے۔ پروردگار آپ کی زبانوں کو سلامت رکھے، آپ کے شہر کو آباد رکھے، اور یہاں کے شہداء کو پروردگار اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس قوم نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور میں آپ کے حوصلوں کو، آپ کی شجاعت کو داد دیتا ہوں کہ اتنی قربانیوں کے بعد آج بھی یہاں کا بچہ بچہ وہ لبیک یا علی کہتا ہے، لبیک یا علی، لبیک یا علی، من کنت مولا، من کنت مولا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے عرض کیا کہ انشاءاللہ عز و جل اس دفعہ غدیر وہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان بھر میں اہل سنت والجماعت کے لوگ منائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نفرت کی ان فضاؤں کا خاتمہ کریں گے، ان دوریوں کو ختم کریں گے، شرک و بدعت کے ان فتووں کو انشاءاللہ دور کریں گے، مسلمانوں کو دور کرنے کی کوششوں کا خاتمہ کریں گے، اور انشاءاللہ ملک پاکستان کے اندر علی بن ابی طالب کی ولایت پر امت مسلمہ کو متحد کریں گے۔ یوم علی پاکستان میں انشاءاللہ جوش خروش کے ساتھ اہل سنت والجماعت کی عوام منائے گی، اور جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر وہ محبت کی وہ فضا تھی کہ یہاں پر اگر عزاداری کے جلوس جا رہے ہیں تو وہاں پر سبیل لگانے والے اہل سنت تھے۔ اس فضا کو انشاءاللہ وہ خوبصورت پاکستان، وہ پاکستان کہ جو محبت کا پیغام دینے والا ہے، اور تکفیریوں کی وہ کوششیں انہیں انشاءاللہ اپنے پیروں کے نیچے رون دیں گے انشاءاللہ، کہ جس نے اس قوم کے نوجوانوں کو شہید کیا، اس قوم کے بہترین دماغوں کو، اس قوم کی بہترین صلاحیتوں کو
انہوں نے اس ملک سے دشمنی کرتے ہوئے یہاں کا امن برباد کیا. لیکن یاد رکھیے کہ یہ حسینیوں کی تاریخ ہے، علی سے محبت کرنے والوں کی. امام رضا علیہ السلام، اہل البیت کا ایک ایک فرد شہید ہے، ایک ایک فرد. کیا وجہ ہے؟ کس بات کا بدلہ لیا گیا؟ مجھے بتائیے، کس بات کا اہل البیت سے بدلہ لیا؟ کیا قصور تھا ان ذوات قدسیہ کا؟ یہ امن کی دعوت دینے والے، یہ غیروں کو اپنے سینے سے لگانے والے، یہ اپنے دشمنوں کو جو ان سے دشمنی رکھتے تھے انہیں بھی اپنے گھروں میں پناہ دینے والے. لیکن پھر کیا ہوا؟ کیا بات تھی کہ محمد کے ان بچوں کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں، نیشاپور میں، طوس میں، مشہد میں، قم میں اور نجف اشرف میں یہ کیوں ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ مدینہ سے دور ہیں؟ یہ تو مدینہ کے رہنے والے تھے، یہ تو ان کا گھر مدینہ تھا. لیکن یہ دنیا بھر کے اندر جو ہمیں نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بس اسی بات پر اگر آج کا مسلمان غور کر لے، اسی بات پر کہ پیغمبر کا یہ گھرانہ یہ کیوں اس طرح بکھرا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، کیوں یہ قافلہ لٹا ہوا ہے، کس سے گلہ کیا جائے، کس سے ہم شکوہ کریں کہ آخر یہ کیا ہوا، یہ کیوں ظلم ہوا ان کے اوپر؟ تو قرآن مجید ہمارے سامنے ہماری رہنمائی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ نئی بات نہیں ہے، گزشتہ اقوام نے انبیاء کو اور ان کے اوصیاء کو قتل کیا، یہ ایک تاریخ رہی ہے. تو اگر اہل البیت علیہم السلام وہ انبیاء خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں تو ان کے ساتھ یہ ہونا ہے. یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ پیغمبر اقدس نے، خاتم النبیین، سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اہل البیت رسول اللہ کے وصی ہیں کہ اس امت کی تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں. اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد اس امت کے لیے اہل البیت کو وصی بنایا. یہ اس بات کی دلیل ہے. غدیر کو یاد کرنا ہے. امام رضا علیہ السلام، میں نے آج ظہر کو بھی عرض کیا کہ اہل سنت کے جلیل القدر اماموں کے امام ہیں. امام اہل سنت احمد بن حنبل، ان کے استاد امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام، اور تصوف کے جو امام ہیں ان کے معروف کرخی کے امام بلکہ مرشد امام علی بن موسیٰ الرضا ہے. اور ابو حنیفہ کی بات آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان، ہندوستان، افغانستان اور دنیا کی اکثریت اہل سنت کی وہ حنفی ہے. جب امام باقر کے سامنے حاضر ہوتے ہیں علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر اپنے دونوں زانوؤں کو بچھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اس بات کو ابو زہرہ المصری نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب امام باقر کے سامنے ابو حنیفہ یوں بیٹھ گئے تو ایک جملہ کہا، تاریخ کے اوراق نے اسے محفوظ کر لیا. کہا، اے امام، آپ اپنی جگہ پہ رہیے، آپ کی حرمت، آپ کی تعظیم مجھ پر ایسے واجب ہے جیسے صحابہ پر رسول اللہ کی حرمت اور تعظیم تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اہل البیت ہیں، ان کا مقام ہے، مطہرین ہیں. سورۃ احزاب سورۃ نمبر 33 کی آیت نمبر 33، ہم نے آپ کو مطہرین کیا، اہل البیت کو. میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جناب امت کو کنفیوز کر دیا کہ اہل البیت کون ہے. اہل البیت کا علم ہی نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر اس آیت کا مفہوم اہل البیت کون ہے؟ کہتے ہیں جناب ہم حدیث کو ماننے والے ہیں. جب یہاں اس آیت پہ آتے ہیں حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں جناب، ہم حدیث نہیں، ہم اپنی عقل کو مانیں گے، ہمارے لیے ہماری عقل کافی ہے. اور زندگی بھر دعویٰ یہ کہ ہم حدیث کو لے کر چلیں گے. عرض کرتا چلوں کہ اہل البیت کی تشریح وہی معتبر ہوگی جو صحابہ نے بیان کی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ سے محبت کرنے والوں کے لیے میری یہ گفتگو ہے کہ آپ کی عقل نہیں، صحابہ کی فہم.
آپ کا فہم معتبر نہیں، جو صحابہ نے اس آیت سے سمجھا ہے وہ معتبر ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے، ایک بھی، 1,24,000 صحابہ ہے نا، ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے جو کہتا ہو کہ آیت تطہیر میں اہل البیت سے مراد پنج تن پاک کے علاوہ کوئی اور ہے، ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ سے، فرماتی ہیں کہ اصحاب کسا ہیں اور کوئی نہیں ہے اہل البیت، اصحاب کسا۔ ترمذی کی روایت ہے ام المؤمنین ام سلمہ، وہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد اصحاب کسا ہے۔ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، بات تحقیق کی ہونی چاہیے، سنی شیعہ کی نہیں، بات ایمان کی اور تحقیق کی۔ تحقیق کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا، تحقیق تو وہ انسانیت کے مشترکہ اصولوں پر ہے۔ آئیے کامن چیزوں کو دیکھتے ہیں، اختلافی باتوں کو چھوڑیے۔ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ اختلافی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے، بات وہی ہو جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور میں نے عرض یہ کیا کہ ایک بھی روایت صحیح ایسی نہیں ہے، ایک بھی صحیح روایت اور ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ اہل البیت سے مراد کوئی اور ہے، بلکہ سب صحابہ کرام نے، میں نے آپ کو بتایا امہات المؤمنین، اور اسی طرح انس بن مالک، معقل بن یسار، ابو سعید خدری، زید بن ارقم، جابر بن عبداللہ، حذیفہ بن الیمان، جلیل القدر صحابہ کرام، وہ فرماتے ہیں کہ آیت تطہیر سے مراد محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام ہے۔